آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ دوستو اگر آپ نے اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری نئی اسلامک ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل پیغمبر تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تب بہت ظلم اور کفر تھا۔ نمرود جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، جس نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری تخت اور سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نمرود نے ہر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ پاک جو کہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اللہ پاک کو تو اپنے خلیل کو اس دنیا میں پیدا کرنا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوا تب بہت کفر اور ظلم تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو چھپا کر شہر سے باہر لے گئی اور کئی سالوں تک وہاں رہی اور آپ علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے والدہ آپ کو 7 سال غار میں جا کر دودھ پلاتی تھی اور پھر واپس چلی آتی۔ جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے اور شہر میں رہنے لگے تب آپ علیہ السلام نے دیکھا کوئی بتوں کو پوج رہا ہے کہ کوئی آگ کو تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو اللہ کو ایک ماننے کا دعوت دیا اور کہا کہ نمرود کیسا خدا ہے جو بیمار ہو جاتا ہے اور سو جاتا؟ یہ آگ کیسے خدا ہے جو کہ پانی سے بجھ جاتا ہے؟ اور یہ بت کیسے خدا ہیں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ ایک روز جب لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، آپ نے جانا انکار کیا اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تب آپ علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور ان سے باتیں کی، لیکن وہ تو جھوٹے خدا تھے۔ تب آپ علیہ السلام سب بتوں کو اپنے کلہاڑے سے توڑا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو دیکھا سب بت ٹوٹے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ ہماری خداؤں کو کس نے توڑا؟ اس وقت جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کا کلام سنا تھا اور خیال کیا کہ وہ جو شخص جس کا نام ابراہیم ہے اس نے ہی یہ سب کیا ہوگا، مشرکین قوم کے لوگ فیصلہ کیا اس کو بلاؤ اور سب کو بلاؤ اور سزا دو۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ میں نے نہیں توڑا، یہ سب اس بڑے بت کا کام ہے۔ تو وہ لوگ حیران رہ گئے اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ نہیں جانتے یہ تو بے زبان ہیں؟ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بے زبان ہیں تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے جو کہ آپ کو نفع نقصان نہیں دیتے، اور آپ نے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو جو کہ بول بھی نہیں سکتے؟ اس اللہ پاک کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے مجھے، آپ کو اور آپ کے خداؤں کو پیدا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ان کو جب سب حقیقت بتا کہ خدا صرف ایک اللہ ہے تب بھی وہ مشرکین لوگ شرک کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی اور ایک بڑا آگ جلایا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے جھولا تیار کیا۔ تب آپ علیہ السلام اللہ کو یاد کیا اور یہ دعا پڑھتے رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تب بارش کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے خلیل، حکم کرو تو میں اس آگ کو بارش کے ذریعے ختم کر دوں، مگر اللہ پاک کا مدد
یوں بھی ان سے پہلے آ رہا تھا۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 69 اور 70 میں، ہم نے کہا آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی بن جا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو تکلیف نہ ہوئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جلتا دیکھیں۔ جب آپ علیہ السلام آگ سے باہر آئے تب لوگ حیران رہ گئے اور آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کو ایک خدا ماننے کی دعوت دی۔ تب پوری قوم سے ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے، باقی سب کفر کرنے لگے اور آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی اسلامک ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔